عرض کی سونے اگے جائے نہیں سکتا اللہ دے انوار و تجلیات جل جاواں اے میری حد آ گئی ہے اور نہ صرف جبریل دی حد ہے کائنات دی بھی حد ہے اگے لا مکائیں ٹائم لیس سپیس لیک نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ دایاں نہ بایاں عرض کی سونے میری حد آ گئی ہے جدو جبریل رکے نا تو میرے کریم آقا نے فرمایا جبریل و ویلا یاد ہی ویلا یاد ہی عرض کی کملی والیا کیڑا فرمایا جدو میرے دادا ابراہیم علیہ السلام دے کول گیا سے کملی والیا بالکل یاد ہے وقت بھی یاد ہے لمحہ بھی یاد ہے گھڑی بھی یاد ہے وہ آگ بھی یاد ہے فرمایا گل بھی یاد ہی عرض کی کملی والیا گل بھی یاد ہے فرمایا تو آکھیا سی میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا عرض کی سونیا گل بھی یاد ہے فرمایا پھر آج دی رات بھی یاد رکھی تے بات بھی یاد رکھی ہن میں محمد اتھے چلاں جتھے تو بھی نہیں جا سکتا فرمایا میں ان اتھے چلاں جتھے تو بھی نہیں جا سکتا ہن مولوی صاحب نے پوچھو مفتی صاحب نے پوچھو قاضی صاحب نے پوچھو عالم صاحب نے پوچھو سکولر نے پوچھو پائیرہ نے پوچھو کوئی حد ہے ان کے عروج کی یہ سوال ہے حد بندی نہیں ہے سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی آگے سوال پوچھا جا رہا ہے کوئی حد ہے اگر حد ہے تو یہاں بیان کرو نا پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی یہ حد ہے نا 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 یہ حد نہیں کوئی حد ہے جنہوں پنجابی کہتے نا حدہ مکا چھڑیاں کوئی حد ہے ان کے عروج کی جب حد کا پتہ نہ چلے نا پھر کہا جاتا ہے بلغ العلا بکمال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تو صاحب مینے جی وقار سوال آج بھی وہاں پہ ہے کوئی حد ہے میرے نبی کی عظمت کی حد بندی کرنے والوں لائن کھینچنے والوں کہ یہ کہنے والوں سنی عظمت مصطفیٰ کو حد سے بڑھا کے بیان کرتے ہیں تم حد بیان کرو نا کوئی حد ہے ان کے عروج کی ارے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اللذی بارکنا لہو لنوریہو من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر علماء نے بیان کر دیا روایات میں آ گیا کہ میرے نبی نکلے یہاں ٹھہرے کبھی قبر موسیٰ پہ کبھی جو ہے وہ طور پہ میرے نبی چلتے رہے بیان ہوتا رہا لیکن یاد رکھیے گا یہ بیان ہونے کے بعد اس کو تو علماء نے بیان کر دیا روایات میں آ گیا صحابہ نے بیان کیا سبحان اللذی اسرا عبد ہی اس سیر کی سمجھ تو آ گئی ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا اس کیفیت کو کون بیان کرے گا ذرا کعبہ قوسین کا بھی بتاؤ نا اسرا بعبد ہی کا بتانے والے کعبہ قوسین کی منزل میں تو نبی نے طے کی ہے نا وہ کیسے بیان کرو گے کس طرح بیان کرو گے کعبہ قوسین کو تیر سے تشبیہ بھی دے لو کمان سے تشبیہ بھی دے لو تو ادن و منی کو کیسے بیان کرو گے کعبہ قوسین پہ تو اندازہ لگا لیا لیکن ادن و منی کو کیسے بیان کرو گے کہ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے ارے کیسے بیان کرو گے کیسے بیان کرو گے کہ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے ارے کیسے بیان کرو گے کہ محیط و مرکز میں فرق مشکل عجیب چکر میں دائرے تھے کیا بیان کرو گے کہ محیط و مرکز میں فرق مشکل عجیب چکر میں دائرے تھے کیسے بیان کرو گے کہ اتھائیں عبد سڈ ویندے اتھاں حق نال مل ویندے دماغی کون چکر دیں دے انہاں دی ذات کیا پوچھ دیں کیسے بیان کرو گے کوئی حد بیان کرے نا کوئی نہیں جانتا عظمت مصطفیٰ کی حد کو ہمیں تو صرف اتنا پتا ہے جو حد خود نبی نے بیان کر دی او دا سانو بڑا پتا ہے کہ اسی ساری زندگی او دیتے پیرا دینے کہ نبی دی بارگاہ چے کونٹ آیا سجدہ کیتا صحابہ رضی کی سونے اسی بھی کریے فرمایا خبردار اے سجدہ صرف میرے اللہ دی ذات یہ حد ہم جانتے ہیں کہ میرا نبی خالق نہیں میرا نبی خالق نہیں میرا نبی معبود نہیں
میرا نبی مسجود نہیں مگر میرا نبی محبوب تو ہے نا. ہم نے کب کہا وہ معبود ہے مسجود ہے خالق ہے؟ میرا نبی مخلوق ہے مگر مخلوق میں سے بھی بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. سب سے اعلیٰ و بالا، سب سے اعلیٰ مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ و بالا ہو رہا کوچی، سب سے اعلیٰ و بالا. اگر تسی اجازت دیو تو میں پڑھا. حالانکہ پرنسپلی لیگلی یا موریلی میں نو تواڈی اجازت دی ضرورت نہیں. I don't need your permission. کہ جدو اشتہار چھپ گیا ہیں جی تے شاہ صاحب تقریر کرن گے تو پھر جدو اجازت ہو گئی، مطلب میرے آن دا مطلب یہ میں اجازت پرمٹ لے کے آیا تو جدو اجازت ہو گئی تو پھر میں پوچھیا کیوں بیلیو یہ پوچھیا کیوں میں بعض کا پوچھی دا نہیں. بعض ان سمجھو کہ میں اجازت منگی نہیں تانوں اجازت دیتی ہے کہ میں پڑھنا ہے تے تارڑ صاحب تو بعد پڑھنا ہے تے دور تو واپس ہونا ہے. سمجھ آئی جی؟ تے ہن میرے انہوں کلیا نہ چھڑیا جی. سمجھ آگئی پکی گل ہے. نال پڑھو گے جے کو منت ترلا کرانا ہے تو انہیں کرا لو. پڑھو گے جن نے جی پیچھے بہ کے آکھیا نا یہ میں پتہ ہے کہ انہاں کو سجن ہے. یہ وعدہ کر کے جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے سکھواندے دے سی ککڑ بھی نہیں جی وہی نہیں. آپ پوچھو آپ دیکھو وہی نہ ہے نہیں انہیں لے آندے سن ایک میں پلیوں پایا سی. کیوں جی انجی سے نا مار صاحب میرا جی یہ گل سی انہیں ان ککڑ دی منت کی میں منی ہے میں نہیں دسنا. لیکن بہرحال میرا یہ وعدہ سی کہ شاہ جی سردیاں ہون گیاں جدو ککر لے پے گا تے دھنداں پے جن گیاں تے دیسی چوچو بھی بانگا ہیں جی ان بانگا وہ میں لے کے آواں گا تے جوان نے لے کے آندے تے پرانے چوکھے تے ککڑ تھوڑے تے میں نو گھر دیوں پھاڑ کے ذبح کرنا پہ ہیں جی تے ہون آندہ جی انجی کریدہ مولوی جی. تو بہرحال ہے توجہ سب سے اعلیٰ و بالا. ان جی آنکھوں تو میں عثمان اگر سامنے بیٹھا اپریٹر کون ہے؟ عدیل ہے. عدیل دا مطلب ہے عدل کرنا لا تو حالے تک مائک نال عدل کوئی نہیں کیتا. تو میں جے نا اپنا چلو ان تے جرمانہ تے نہیں پاندہ بہرحال انہوں مائک دی آواز کھول دے تو سامنے زی وکار سب سے اعلیٰ و بالا. حافظ صاحب اینے کالے ذرا میرے التیان کراؤ. حافظ جی تو سا میرے وعدہ کیتے جب منت کرنی جے تو ہن میرے کل کرا لو. دورانے شیر میں کسی نو روک کے نہیں آکھنا اللہ واسطے پڑھ لو ہیں جی کیونکہ اے پھر سانو بعد چنا پیکج دینے پہندے نے. ایک باری آکھیں گا تو تیرا جنت مال لگے گا, دوجی باری آکھیں گا تو ہنے مدینے دی ٹکٹ آ جائے گی, تیجی باری آکھیں گا تو زیارت ہو جائے گی. تو اے پیکج میں اگے بڑے دے بیٹھا مل کے باواز بلند میرے نال پڑھ لیں سارے مل کے آکو سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول نہیں میں 10 دن میں سیٹ کرا لینا عدیل زندہ باد
ਅਦੀਲ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਕ ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬਟਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਟਿਕ ਕੇ ਉਤਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਬਸ ਉਹ ਉਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਚੀਖ ਮਾਰੇ ਉਦੋਂ ਰੋਕ ਛੱਡੀ, ਉਤਾਂ ਕਰ ਜ਼ਰਾ ਬਸ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਘਰਦਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾ ਫਿਰੇ। तो साहब मीने जी हैं जी आप मुबारक तेन मैं देंगा जी, तो साहब मीने जी वकार थोड़ा जा होर उन्होंने चलाओ, थोड़ा जा होर, तो साहब मीने जी वकार मिल के मेरे नाला को सबसे बाला ओ आला अपने मौला का प्यारा, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी, ताजदारों का आका। सारे नबी शान वाले, सारे नबियां दी अजमत नू सलाम है। बड़ी अजमत हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अबू अल बशर ने कुरान आंदा पे वाइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लियादम फसजदू इल्ला इबलीस, सारे मलाइका नू हुक्म होया मेरे आदम नू सजदा करो, सारे सजदा करदे ने पे। बड़ी अजमत मसजूद मलाइक, मगर मेरा नबी होवे इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, इथे मलाइका सजदे करन, ओथे मेरा अल्लाह आप दरूद भेजे, सब रसूलों से आला। बड़ी अजमत हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी कश्ती नूह नू किनारा मिलिया, अजमत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती नूह जेड़ी नूह दी कश्ती है उन्होंने रब ने निजात अता फरमाई, किनारा मिल गया। ए नूह दी कश्ती नू किनारा मिलिया, मेरे नबी दी अहले बैत दी कश्ती नूह बन गए ने, सब रसूलों से आला। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अग विच जांदे ने, अग गुलजार हुंदी है पई, बड़ी अजमत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी, अग सलामती वाली अग ठंडी हो गई। मेरा नबी आसमान ते जावे अग नहीं बल्कि रब जहन्नम ठंडियां करदा है, क्योंकि सब रसूलों से आला हमारा नबी। इधर किए हजरत यूसुफ दा हुस्न वेख के बीबियां हाथ कट दियां ने पईयां, इधर हुस्न यूसुफ पे कटी। मिस्र में अंगुश्ते जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब, सब रसूलों से आला हमारा नबी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर ते जावन, अल्लाह दे नाल हम कलाम हुंदे ने, कलीमुल्लाह दी शान मिलदी है पई, अल्लाह नाल हम कलाम हुंदे ने। तूर ते जांदे ने तौरात लैके आउंदे ने, मेरा नबी तूर ते नहीं जांदा, मेरा नबी मक्के होवे ते कुरान मक्के आउंदा है, मेरा नबी मदीने होवे कुरान मदीने आउंदा है, मेरा नबी मैदान बिस्तर ते होवे कुरान बिस्तर ते आउंदा है, क्योंकि सब रसूलों से आला
ہمارا نبی کلیم تور تے جامن قرآن آندہ ہے فَخْلَ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا اے پیارے کلیم اپنی نالین اتار دے وہ اپنی جتیاں مبارکہ اتار دے وہ فَخْلَ نَعْلَيْكَ نالین اتارو اے بات یہ مقدس ہے اے موسیٰ بات یہ پاک وچ جامن جتیاں لا کے جامن وہ درسنے جوڑے عرشاں تے ٹر جان والا کیونکہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ بڑی عظمت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ بڑی شان بڑی عظمت نابینا ہوندے نے تے بینا ہوندے نے اننے ہوندے نے تے اکھاں لے کے جاندے نے انیاں نو آنا پیندا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا پڑتا ہے عیسیٰ آنکھیں دے کے بھیجتے ہیں میرے نبی کے پاس آنا نہیں پڑتا وہ یہودی اب میرے نبی دی نالائن چاڑ کے پیو دی آنکھاں جو نبی دی نالائن دی مٹی پاوے وہ او دا پیو اکھان والا ہوئی بن جاندہ ہے کیوں سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی یہ تھے یہاں حق چاہیے یہاں آنا نہیں پڑتا یہودی دی کڑی مٹی چھاڑ کے نالین والی لے جا کے پیو دی اکھاں چھپان دیئے او تھے بینا ہو جاندہ ہے سب رسولوں سے اعلیٰ بی بی مر جاندی میرے نبی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے قم بِإِذْنِ اللہ بی بی زندہ وہ بی بی دا واقعہ بھی بڑا طویل ہے ان وقت نہیں ورنہ میں عرض کرنا ہے مریاں چنگیاں جی میں تو صحیح دسنا جیڑی وفادار ہوئے نا وہی چنگی جے زندہ میں تو صحیح پہ دسدا جی یہ جڑی بی بی نو آپ نے زندہ کی تھا نا جنہیں واسطے زندہ کی تو انہوں چھڑ کے اگر ٹر گئے بڑی طویل واقعہ بہرحال اللہ سانو بیٹیاں دیوے تے حیا والیاں اللہ پہنا دیوے تے سیدہ زہرہ دیاں کنیزاں اللہ سانو بیویاں دیوے تے نبی پاک دی ازواج دیاں غلام تے کنیزاں عطا فرمائے اللہ بے یا پتر تے بے یار نسل تو اللہ سانو پناہ عطا فرمائے ایک معمولی گل نہیں جے اے ہو جا قبر چی چنگے تو عرض کرنا پہ آسامین زی وقار اور میں بالخصوص نوجوانہ نو یانا ایس وقت سب تو وڈا عملہ حیات ہے جے کہ کوشش کر دینے کہ آن والیاں نسلہ بے حیا ہو جائے یاد رکھنا اب میں بیٹیاں نو پائیاں نو چھوٹیاں نو میں گل پہ کرنا اپنی نظر کو بے حیا نہ ہونے دینا جس کی اپنی نظر بے حیا ہوتی ہے نا وہ سمجھ لے میرے تے میری پہن تے بھی کسی بے حیا دی نظر پہن دی جب بھی تیری نظر بھٹکنے لگے نا تو اپنی بہن اور بیٹی کا تصور سامنے رکھ لیا کر تیری نظر نہیں بھٹکے گی اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ سے مانگنا چاہیے الہی شرم و حیا ہمیں بھی ہماری نظروں میں شرم دے ہماری بیٹیوں کے کردار میں شرم و حیا پیدا فرما دے یہ بڑا اوکھا ویلا جے بڑا مشکل مرحلہ ہے اللہ سب دیاں بیٹیاں پہناں نو اللہ گھراں چ عزت عطا فرمائے اللہ انہوں گھراں بڑے بندے پریشان نے میری دعا ہے اللہ سیدہ پاک دے صدقے سب انہوں گھراں چ آباد فرمائے تو عرض کرنا بی بی مر گئی فرمایا قم بِإِذْنِ اللہ زندہ ہو گئی بڑی شان ہے حضرت عیسیٰ دی مگر میرا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی یہاں مردہ پہلے زندہ تھی مردہ پہلے زندہ جان نکل گئی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے شان دی جان لوٹا دی جان کو لوٹا دیا میرا نبی جان لوٹاتا نہیں بے جان کو جان عطا کرتا ہے بے جان کو جان ہے ابو جال دے آتے ہی پتھر نے پتھر بے جان نے پتھر عقل شعور فہم ادراک نہیں پتھر بول نہیں سکتا ابو جال کہندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میری مٹھی چکی فرمایا میں دساں کہ یہی بولن میں دساں کہ یہ بولن میرے نبی نے اشارہ کیتا انہاں پتھروں عقل و شعور مل گیا کہ اشارہ کرنے والا کو عام بندہ نہیں اللہ دا آخری تے سچا رسول پہ کر
عقل ملی، شعور ملیا، فہم تے ادراک ملیا، پھر وہ بے جان پتھر نو جان ملی، پھر جان ملن تو بعد قوت کلام ملی، انہاں پڑھ کے دسیا ہے وہ سانجان مسیحا ہمارا نبی، او میرا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ و بالا، حالانکہ اسی تے سارے نبیان دے منن والے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری، نہیں سب مل کے میرے نالا کو، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء، آنکھوں سارے میرے نال سارا شعر پڑھو، نہیں تے جدو آنکھاں تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، ہاتھ اٹھا کے میرے نال آنکھوں تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، اے رسول خدا تیری کیا بات ہے، بددعا دے چہرے والیا تیری کیا بات ہے، علم نشرہ دے سینے والیا تیری کیا بات ہے، اے نبیاں دیا سردارہ تیری کیا بات ہے، 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 تیری کیا، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، شاف روزے جزا آپ کی ذات ہے، اے حبیب خدا تیری، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ برادران اسلام یاد رکھنا، میرے نبی دی عظمت دی حد کیوں نہیں کو جان سکتا، حد ہوندی ہے مخلوق دی، عالم کے علم کی حد ہے، فقیہ کی فقاہت کی حد ہے، محدث کے علم کی حد ہے، یاد رکھنا واعظ کے باز کی حد ہے، خطیب کی خطابت کی حد ہے، مگر میرے نبی کی حد کو اس لیے مخلوق نہیں جانتی کہ میرے نبی کی عظمت کو مخلوق نہیں ورفعنا خالق نے بلند کیا۔ اب جو نبی کی عظمت کی بلندی جاننا چاہے نا، پہلے وہ خالق کی بلندی کو سمجھے، تو تیری سمجھ نہیں ہونا کہ اس بلند رب نے جس کو بلند کیا۔ اور توجہ ہوئے تے گل کریں، بلکہ گل نوں میں اختتام میں لے کے جانا، کیونکہ میری دوجی تقریر ہے جمعے تو بعد بھی، تے حافظ آبادیاں نال میں لڑ بھی نہیں سکتا، ورنہ دو شہراں جو میں ساؤنڈ توڑ کے آ جانا، تو ہے توجہ، تے اے بھی ساؤنڈ ہے عثمان دا ہے، تے عثمان نے علامہ من چنگا دے چھڑنا، تے اس وجہ تو میں کہہ بھی کچھ نہیں سکتا، تو بہرحال ہے توجہ ہے، بلند کر دیا دنیا تے ہر بندے دا تعارف وہ دے پیدا ہون تو بعد ہے، مولوی بندہ ہے پیدا ہون تو بعد، قاری بندہ ہے، حافظ بندہ ہے، نمبردار بندہ ہے، چودھری بندہ ہے، سردار بندہ ہے، وزیر بندہ ہے، صدر بندہ ہے، جو بھی بندہ ہے پیدا ہون تو بعد بندہ ہے، اور او دا تعارف بھی پیدا ہون تو بعد ہوندہ ہے، اے دا نا کی ہے، کیڑے ملے دا ہے، کیڑے شہر دا ہے، کیڑی گلی دا ہے، اے دا باپ کون ہے، دادا کون ہے، نسب کی ہے، حسب کی ہے، اے دا کردار کی ہے، دا یار کون ہے، جب تک پیدا نہیں نا تو اس کے باپ کا پتہ نہیں، جب پیدا نہیں تو اس کے نسب حسب کا کردار جدو کو دا ہی پتہ نہیں، تو اس کے تعلق کا اس کا تعارف کیسے ہوگا؟ ایک بھی مثال ایسی نہیں کہ لوگ جو ہے وہ ابھی شخص پیدا نہ ہو تو لوگ اس کو جانتے ہوں، ایک آمینہ کا لال ہے بھی پیدا بھی نہیں ہوا، ساری کائنات جانتی ہے، میرے نبی کے نام کو بھی، میرے نبی کے کردار کو بھی، میرے نبی کے افکار کو بھی، میرے نبی کے یار کو بھی، میرے نبی کے اجداد کو بھی، جہاں نبی پیدا ہوں گے ہوئے نہیں ہوں گے، اس مکے کا بھی پتہ ہے، جہاں ہجرت کریں گے اس مدینے کا بھی پتہ ہے،
اگے تساں تبا و میری دی گل سن لئی، جہاں ہجرت کر کے جائیں گے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اس شہر کا بھی پتا ہے۔ صرف یہی نہیں، میرے نبی دے والد کریم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جان دے نہیں تو بی بی راج کھلوتی ہے، عبداللہ میرے نال نکاح کر لے، میرے نال نکاح کر لے۔ آپ چلے جاندے نے دوجے دن تیجے روز منتاں آپ دا نکاح سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نال ہویا، جمیں سیدہ پاک نال نکاح ہویا، آپ جاندے نے پہ بی بی نے ویکھیا تے بوہا بند کرن لگی، رخ موڑیا، فرمایا اگے تے روزانہ سے نکاح کر، اج کیوں ہوئی؟ کہندی عبداللہ میں کوئی بد کردار تے نہیں، میں بد کردارہ نہیں، میں توریت کی عالمہ، میں زبور کی عالمہ، میں انجیل کی عالمہ، میں آسمانی صحائف کو جاننے والی ہوں۔ تو فرمایا ہوا کیا؟ کہنے لگی مجھے تیری ضرورت نہ تھی، تیری پیشانی میں ایک آخری نبی کا نور چمکتا تھا، میں نے وہ کتابوں میں پڑھا تھا، تو اس کا باپ ہے، اور میں یہ چاہتی تھی کہ وہ عظمتوں والی ماں میں بن جاؤں، میں تو سوالن تھی اس ہے وہ نور کی جو نبیوں کا سردار تھا۔ تو فرمایا پھر اب نکاح؟ کہنے لگی نا اب وہ نور سیدہ آمینہ کے پاس جا چکا، وہ نور اب سیدہ آمینہ کے پاس جا چکا ہے۔ تو یہ ہے نبی پیدا بھی نہیں ہوئے، نبی دی ماں نو بھی جان دے، نبی دے باپ نو بھی جان دے۔ وَرَفَعْنَا، ہم نے یہ نہیں کہا کہ بلند کروں گا، عظمت دوں گا، شان دوں گا، مقام دوں گا، نبوت و رسالت دوں گا۔ فرمانی وَرَفَعْنَا، بلند کر دیا، شان دے دی، رسالت دے دی۔ یہ ماضی ہے رفع، ہم نے بلند کر دیا۔ اور سب سے بڑی بلندی جو یہ کہتے ہیں جی 40 سال کے بعد نبوت ملی، ان کو بتاؤ ارے بلندیوں میں سب سے بلند رتبہ رسالت کا ہے۔ رب نے کہا وَرَفَعْنَا، ابھی آئے بھی نہیں، رسالت پہلے عطا کر دی گئی، ہم نے بلند کر دیا۔ کب کیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا، کتنا کیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا، کب کیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا، کتنا کیا یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ ایک حوالے سے وہ بات کرنے لگا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ میلاد میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھے، کوئی نہ سارے نے کچھ 200 وری سنی ہے، تو بہرحال انشاءاللہ تو ہے توجہ، تو جو ہے بلند کر، کب کیا پتا، کتنا کیا پتا نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے عرض کروں گا، اتنا مجھے پتا ہے کائنات ارض و سما سے بھی پہلے بلند کر دیا، زمین و آسمان سے بھی پہلے بلند کر دیا، آدم و حوا سے پہلے ہی بلند کر دیا، عرش و فرش سے پہلے ہی بلند ہے۔ ارے جبریل سے نبی نے پوچھا تیری عمر کتنی، کتنی عمر؟ کہنے لگا سونیا نے دن دیار مہینے دا تے پتہ کو نہیں، ایک تارا چمکتا سی عرش اعظم کے اوپر، 70,000 سال بعد چمکتا تھا، 70,000 سال مسلسل چمکتا تھا۔ میں نے اس آقا اس تارے کی 72,000 مرتبہ زیارت کی ہے۔ نبی نے مسکرا کے کہا مجھے رب کی عزت کی قسم، انا ذالک الکوکب، اے جبریل وہ چمکنے والا تارا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ یہ چلا جبریل سے بھی پہلے خالق قبل الاشیاء، خالق اچھی بولو، خالق قبل الاشیاء، ہر شے سے پہلے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی۔ اچھا یہ توجہ ہے، تھوڑی توجہ ہے توجہ۔ نبی کی آمد سب نبیوں کے بعد، ایسا ہے کہ نہیں؟ نبی کی آمد سارے نبیوں کے، تو جدو نبی نے ہونا بعد اچھے تے خالق قبل اشیاء دا مطلب جب آنا بعد میں ہے تو تخلیق پہلے کیوں؟ گل نہیں سمجھے؟ اور جدو سونے نے ہونا بعد اچھے تے بنایا پہلا کیوں ہے؟ یاد رکھنا، میری گل توجہ نہ سننا، ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتا ہے ضرورت مند، یہ یوں کہہ لو ایک حاجت ہے اور ایک حاجت مند ہے۔ حاجت کا حاجت مند سے پہلے ہونا ضروری ہے، ضرورت کا ضرورت مند سے پہلے ہونا
مثال کے طور پہ اللہ نے ہمیں ضرورت مند بنایا آکسیجن کا، ہم سانس لیتے ہیں، آکسیجن نہ ہو تو ہم مر جائیں، یہ اللہ نے ہمیں اس کا محتاج بنایا ہے۔ اب ہماری ضرورت ہے سانس لینا آکسیجن، تو ہمارے بنانے سے پہلے اللہ نے آکسیجن بنائی تاکہ بندہ مر نہ جائے۔ گل نہیں سمجھے؟ کیونکہ آکسیجن کا وہ ضرورت ہے، ہم اس کے ضرورت مند ہیں، وہ ہماری حاجت ہے، ہم اس کے حاجت مند ہیں۔ ہم سے پہلے اللہ نے ہمارا رزق بنایا۔ اگر اللہ نے ہمیں بھوک دی، پیٹ دیا، تے بھوک بھی ہے پیٹ بھی تے رزق ہی نہ لبے، جے رزق ہی نہ لبے پھر تو ہم سے پہلے ہمارا رزق بنایا تاکہ یہ کھانے والے پہلے ان کی حاجت، ان کی ضرورت موجود ہو، تو جب ضرورت مند کو ضرورت پڑے تو ضرورت کا ہونا لازم ہے، ورنہ جو ہے زندگی نہیں چلتی ہے۔ ارے میرا نبی اس لیے کائنات سے پہلے ہے، میرا نبی کائنات کا ضرورت مند نہیں، کائنات میرے نبی کی ضرورت مند ہے، میرا نبی کائنات کی ضرورت ہے۔ ارے ضرورت کا ضرورت مند سے پہلے ہونا ضروری ہے، اس لیے آسمان ہو، زمین ہو، مرد شمس و قمر ہو، ارے مشرق و مغرب ہو، شمال و جنوب ہو، آدم و حوا ہو، خلیل و نجی ہو، ارے یاد رکھنا جبریل و میکائیل ہو، میرا نبی ان کی بھی ضرورت ہے۔ جب تک نبی نہ ہوتے تو کوئی چیز جو ہے وہ قائم رہ نہ پاتی۔ اگر نبی سارے ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ مڈیالہ شریف، اگر ضرورت مند ہوتے اور ضرورت نہ ہوتی تو زندگی چل نہ سکتی، جبریل ہوتے اور نبی نہ ہوتے جبریل چل نہ سکتے۔ میرا نبی کائنات کی، اسی لیے اللہ حضرت نے فرمایا جان ہے وہ جہان کی، یہ جو حرکتیں ہیں نا اس کی وجہ جان ہے۔ دیکھو نا، میں ہاتھ چوکنا پہ اللہ نے جان دیتی، میں بولنا پہ اللہ نے، آپ کی یہ کائنات کی حرکتیں جان کی وجہ سے ہیں، جان نہ ہو تو حرکت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ مر جائے اور او دی جنوں ہوندے نا ایسیاں لاشاں جڑیاں لوارس ہوندے، اللہ کوئی کدی لوارس بھی نہ مرے، عزت ایمان دی زندگی اور موت اللہ عطا فرمائے، مگر جدوں بندہ مر جائے نا تے جدیاں اکھاں کھلیاں رہ جان، منہ کھلا رہ جائے، آزاد ڈنگے ہون ٹیڑے، بندہ ویکھ کے کہندا یار لگ دے تے کول کوئی نہیں سی، اگر ہوندا تے اکھاں بند کر چھڑدا، اگر ہوندا تے لتاں سیدھیاں کر چھڑدا، اگر ہوندا تے منہ بند کر چھڑدا۔ ہن مرن تو بعد اودیاں اکھاں بند نہیں ہو سکدیاں، بعد مرنے کے جان نکل جائے تو ہاتھ ٹیڑے سیدھے نہیں، ہڈی ٹوٹ جائے گی مگر ہاتھ سیدھا نہیں ہوئے۔ کیوں کہ جان ہو تو حرکت ہے نا، جان نہیں تو حرکت نہیں۔ منہ کھلا ہے تو بند، جبڑا ٹوٹ سکتا ہے، منہ بند ہے نہیں ہوگا، کیونکہ جان ہے تو حرکت ہے، جان نہ ہو تو حرکت نہیں ہوتی۔ اور میرا نبی جان ہے وہ جہان کی۔ تو سم واقعہ معراج سنے ہیں، قرآن کہندے اسرا بعبدہ لیلاً، رات دا تھوڑا جا حصہ، انجی گل رات دا تھوڑا حصہ، روایات چوندہ نبی ہزاراں سال رہنے، تو یہ کیا قرآن کہتا ہے تھوڑا، روایات میں ہے ہزاروں سال۔ جو ہزاروں سال کی بات ہے نا وہ نبی مقام میں نہیں تھے، مقام میں جو اسرا ہے وہ رات کے قلیل حصے میں ہے، اور جو معراج ہے، اب آپ نے جو بیان علماء سے سنتے ہیں کتابوں میں ہے، میرے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے جب نبی گئے نا تو بستر گرم، کنڈی ہل رہی تھی، واپس آئے اور پانی، اب نبی رہے ہزاروں سال تے بوا کھلے کنڈی ہزار سال ہل دیئے، کنڈی تو لمحے ہلتی ہے، رک جاتی ہے، بندہ بستر چو نکلے تو کننا کچر ہو دی جسم دی جڑا ہو دی وے تو گرم رہندا ہے، چند لمحے بندہ وضو کرے تو پانی کننا کچر بہندا رہندا ہے، چند لمحے۔ اب نبی ہزاروں سال رہے، مگر جب ہزاروں سال کے بعد واپس آئے نا تو کنڈی
ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، تو وجہ کیا ہے؟ ارے وجہ یہ نہیں، وہ ہزاراں سال کنڈی ہلی نہیں، ہزاراں سال بستر جڑا ہے وہ گرم نہیں رہا، ہزاراں سال جڑا ہے وہ پانی چلدا نہیں رہا، ہوا یہ جان ہے وہ جہان کی، نبی مقام میں تھے تو کنڈی ہل رہی تھی، نبی مقام میں تھے پانی چل رہا تھا، جیسے ہی مکان سے جان نکل گئی، جیسے جسم سے جان نکلے تو حرکتیں رک جاتی ہیں، ارے میرا نبی مکان سے لا مکان کو نکلا، کائنات رک گئی، کنڈی یہاں پہنچی تو رک گئی، پانی جہاں تھا ٹھہر گیا، بستر کی حالت نہ بدلی، ارے میرا نبی کروڑوں سال بھی لا مکان پہ رہتے تو اس زمین پہ کبھی سورج نہ نکلتا، یہاں رات ہی رہتی، ارے سورج کیسے نکلتا؟ جان ہوتی تو سورج چلتا، جان ہوتی تو کنڈی ہلتی، جان ہوتی تو بستر کی حرکت بدلتی، ارے کائنات رک گئی کیونکہ جان نکل گئی، جب جان آ گئی کائنات نے حرکت شروع کر دی۔ کائنات جان آ گئی تو کائنات نے حرکت، کیوں کہ جان ہے وہ جہان کی۔ اب سمجھ آئی؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اگر میں جڑا حضرت مولانا ظفر علی خان پوچھو، آپ فرمانے گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمات کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے۔ تے جے اقبال نو پوچھئے کہندہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا، بلکہ کہندہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو آسمان کھڑا ہے نا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، وہ انسان کی نبض کی نہیں، ہست جو موجود ہے، نبض ہستی کائنات کا چلنا میرے مصطفیٰ کے دم قدم سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کائنات کی رنگینیاں تجھے تاجدار گولڑن پوچھئے تھے، اس صورت نو میں جان آکھا، کدی آندھو ہے بیان کرو، کدی آندھو بیان کرو، مل کے پھر میرے نالا کوئی اس صورت نو میں، آئے آئے اس صورت نو میں، حالے سارے مل کے میرے نالا کوئی اس صورت نو میں، جڑا حالے بھی نہیں بولے ابے لیا تمہیں بول کے دس ہوئے اس صورت نو میں، کہاں جی جانا کھا کے جانے جہاں، آکھاں ہوئے جانا کھا کے جانے، بس اے شیری میرے نال پڑھو تے گل مکانے آئی اس صورت نو میں۔ اے پورا شہر میں نو تقریر دس دائے پیا تے جو میں پار کی تھی تے میرا کی بنے گا اس صورت جانا کھاؤے جانا کھا کے نا کھا جی جانا کھا کے جانے 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 جہاں جانا کھا کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تیرا عبدی میں گفزا گونجے سچ آکھاں تیرا عبدی میں انا کھاں جس شان تو شانہ بنیا جس شان تو شانہ
آدم صفی بن گئے، نوح نجی بن گئے، موسیٰ کلیم بن گئے، ابراہیم خلیل بن گئے۔ اوے کوئی کلیم بنیا، کوئی روح بنیا میں کیویں بنیا ہے؟ فَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ میرا نبی مور لاوے تے آدم صفی بن دے، میرا نبی مور لاوے تے نوح نجی بن دے، میرا نبی مور لاوے ابراہیم خلیل بن دے۔ اس صورت نو میں کون جانا کھاں کے جانے آنا کھاں سچ آکھاں تیرا پردی میں وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ اس شان تو شانہ۔ آدم صفی جی ابو بکر صدیق کی میں بنے، عمر فاروق اعظم کی میں بن گئے، عثمان جڑے غنی ذوالنورین کی میں بنے، علی حیدر کرار تاجدار حلعتا کی میں بن گئے۔ انہاں دے ماں پیاں نے انہاں دا نام اکبر نے انہاں دا نام صدیق نہیں رکھیا، انہاں دے ماں باپ نے انہاں دا نام فاروق نہیں رکھیا، اے غنی ذوالنورین ماں باپ نے نہیں رکھیا، میرے نبی دے غلام بن گئے اس شان تو شانہ۔ کوئی علی حجویری داتا بنیا، غوث بنیا، کوئی مہر علی بنیا، جماعت علی بنیا، کوئی جیڑا وے تاجدار بریلی تاجدار حافظ آباد بنیا۔ اس شان تو شانہ اس شان تو شانہ یا تے مکھ چند بدر شاہ مکھ چند بدر یہ متھ چم